علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر امید کرتے ہیں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو سبجیکٹیو پریکٹس سیٹ پرووائڈ کرا رہے ہیں، سبجیکٹیو مٹیریل آپ کو ہم دے رہے ہیں، اور یہاں سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو سبجیکٹیو کیسے لکھنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے اور کتنا لکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہم آپ کو یہ ویڈیو پرووائڈ کرا رہے ہیں، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کمنٹ ہمارے پاس آئی تھی، ہمیں کمنٹ دیکھنے کو ملی کہ سر ترقی پسند تحریک پر ویڈیو بنا دیجئے، تو ترقی پسند تحریک پر ہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو طلباء و طالبات ایم اے اردو کے انٹرنس ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں اور وہ ایم اے اردو کا انٹرنس ایگزام دے کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سلیکشن پانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سب پریکٹس سیٹ بہت کارآمد ہونے والے ہیں، چاہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے ہو یا جامعہ کے لیے ہو۔ دونوں یونیورسٹی کے لیے یہ پریکٹس سیٹ، یہ مٹیریل بہت کارآمد رہیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز و ارتقاء۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ترقی پسند تحریک کا آغاز و ارتقاء۔ اردو ادب کی تاریخ میں سر سید کی علی گڑھیا اصلاحی تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک سب سے بڑی تحریک مانی جاتی ہے، لیکن اصلاحی تحریک کے آغاز کی کسی ایک تاریخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کا کوئی مرتب کردہ دستورالعمل یا لائحہ عمل تھا۔ سر سید اور ان کے رفقا کار کے بعد مضامین اور خطبات کی روشنی میں اس کے اصولوں کا خاکہ بنایا جا سکتا ہے۔ ترقی پسند تحریک عالمگیر سطح پر اس مارکسی فلسفہ و فکر پر استوار ہے جس نے ارتقاء کا یہ تصور دیا تھا کہ دنیا کی تاریخ مائل ہے ارتقاء ہے، کل سے آج بہتر ہے اور آج سے کل بہتر ہوگا۔ انسانیت کا سفر جدلیت کے تحت آگے کی طرف رجوع ہے، یہ پورا ایک عملیہ ہے جو جدلیت کے عمل کے تحت جاری ہے۔ مارکس ارتقاء کے اس عمل کا اطلاع انسانیت کی تاریخ پر کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ عہد سرمایہ دار کے بعد سوشلزم کے دور کا ورود ہوگا، جس میں عوام الناس کے ہاتھوں میں زمام حکومت ہوگی۔ جمہوریت کے اس دور میں کسی کی ذاتی ملکیت ہوگی اور نہ چند سرمایہ داروں کے ہاتھ پیداوار کی کلیدیں ہوں گی۔ مارکس کے اس تصور کے زیر اثر عالمگیر سیاست میں بھی غیر معمولی تبدیلیاں واقع ہوئیں اور ادب کی قدروں میں بھی ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا۔ اردو میں سر سید کی اصلاحی تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک سب سے بڑی تحریک ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں اس کا اہم مقام ہے۔ ترقی پسند تحریک مارکسی فلسفے پر بنیاد رکھتی ہے جو آزادی، جمہوریت، برابری کی حمایت کرتی اور استحصالی قوتوں کے خلاف ہے۔ مارکس کے ترقی کے تصور نے عالمگیر ادب پر گہرے اثرات قائم کیے۔ ہندوستان کے فنکاروں نے بھی اپنا رخ عوامی مسائل کی طرف کر دیا۔ اردو شعراء میں نظم سب سے مقبول تھی کیونکہ اس میں سیاسی و سماجی موضوعات و مسائل کو تسلسل اور تفصیل کے ساتھ نظم کیا جا سکتا ہے۔ بعض نظم گو شعراء اور ناقدین نے غزل کو ایک محدود صنف سخن سے موسوم کیا، لیکن فیض اور مجروح کے علاوہ مخدوم محی الدین جزبی، احمد ندیم قاسمی، پرویز شاہدی اور سردار جعفری نے غزل میں اپنی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کا ثبوت دیتے ہوئے ترقی پسند خیالات و تصورات کو غزل کے ساتھ کچھ اس طرح مربوط کیا کہ غزل کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ فیض اور مجروح کی غزل روایت سے بہت کچھ کسب کرتی ہے اور روایت کو بہت کچھ نیا بھی فراہم کرتی ہے۔ جو نیا ہے وہی غزل کا ایک نیا معیار بھی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور انشاءاللہ بہت کارآمد رہے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر ہم آپ کو ویسے پریکٹس سیٹ پرووائڈ کرا رہے ہیں سبجیکٹیو، لیکن اگر آپ کو پرسنلی کوئی چاہیے، کوئی نوٹس چاہیے تو آپ بتا دیجیے گا۔ کمنٹ باکس آپ کے لیے 24x7 موجود ہے، آپ اس میں بتا دیجیے گا تو آپ کو ویڈیو فراہم کرا دی جائے گی۔ تو چلیے
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.